جب تک آدمی کی زندگی کے اندر بدلنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ بدلانے کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے راستے میں جب ہم نکلے ہیں تو ہم بڑی قربانی کے ساتھ نکلیں۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ مرحوبہ محبوبہ چیزوں کو کہتے ہیں۔ مرحوبہ محبوبہ کیا ہے؟ مرحوبہ بولے تو ہمارا کام دھندا، ہمارے کاروبار، ہماری کھیتی، ہمارا بزنس، اس کو مرحوبہ بولتے ہیں۔ محبوبہ کس کو بولتے ہیں؟ محبوبہ اپنی بیوی بچے، ماں بہن بھائی دوست اور احباب، ہماری بستی، ہماری گلیاں، ہمارے محلے، یہ محبوبہ ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے قربانی کے ساتھ نکلیں، سب چھوڑ چھاڑ کے نکلیں ہیں، ہم مجاہدے کے ساتھ چلیں گے پھر ہم بنیں گے، مجاہدے کے ساتھ نہیں چلیں گے پھر ہم نہیں بنیں گے، ہم نہیں بنیں گے۔ مشقت کے ساتھ نہیں، مجاہدے کے ساتھ چلنا۔ مجاہدہ کہتے ہیں اپنی مزاج کے خلاف چلنا، اپنے نفس کے خلاف چلنا۔ ابھی مزاج کے خلاف، نفس کے خلاف چلنے کی جو جگہ ہے وہ جگہ اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کے راستے میں یہ جو ہے امیر کے اطاعت میں بنتا ہے آدمی۔ ہماری نفس کے خلاف چلنا، ہماری مزاج کے خلاف چلنا، ہماری چاہت کے خلاف چلنے کا مطلب کیا ہے؟ امیر کی اطاعت میں چلنا ہے۔ کس کی اطاعت میں چلنا؟ امیر کی اطاعت میں چلنا ہے۔ امیر کی اطاعت صحیح ہوگی، زندگی صحیح ہوگی۔ امیر کی اطاعت صحیح نہیں ہوگی پھر زندگی صحیح نہیں ہوگی۔ بننے کا، بگڑنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ 100% آدمی یہاں پہ بن کے جائے گا، بگڑنے کے کوئی چانس نہیں ہوئیں گے۔ عقل دوڑا لیا تو بگڑ کے جائیں گا، عقل دوڑائیں گا تو پھر بگڑ کے جائیں گا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توے پہ روٹی ڈالے، وہ روٹی وہاں پر نہیں بنی تو اور کہیں پہ بھی نہیں بنے گی۔ توے پہ جو روٹی نہیں پکی کہاں تو پکتی کیا بولو؟ اب یہ بننے کی جگہ پر، یہ جو جگہ انبیاء والا راستہ ہے، صحابہ والا راستہ ہے، صدیقین والا، شہداء والا، نیک صالحین والا راستہ، یہ راستے میں ہمیں نہیں بنے تو اور کوئی جگہ نہیں ہے بننے کی۔ کوئی موٹیویشن والا نہیں بنا سکتا، کوئی بزنس کی جگہ نہیں بنا سکتی، کوئی بڑے بڑے منزلیں نہیں بنا سکتے، کوئی جو ہے بڑا بزنس مین کی جو ہے موٹیویشن سے ہم نہیں بن سکتے، کوئی اچھے پلاننگ انجینئر سے ہم نہیں بن سکتے۔ بننے کی جگہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی جگہ، وہ اللہ کا راستہ ہے، انبیاء والا راستہ ہے۔ یہاں بنیں گے تو پوری زندگی بنے گی، نسلیں بنیں گے۔ یہاں بگڑیں گے تو نسلیں بھی بگڑ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ ڈرتے ہوئے چلنا ہے۔ جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ راستہ بہت اونچا راستہ ہے۔ اس راستے پہ انبیاء چلے ہیں، صحابہ چلے ہیں، میرے جیسا انسان اس راستے میں آیا، میں نہیں آیا، اللہ مجھے لائے ہیں۔ یہ یقین رکھنا، میں نہیں نکلا، اللہ مجھے نکالے ہیں۔ نبیوں والے راستے کی عظمت رہنا، صحابہ والے راستے کی عظمت رہنا، جب امیر کی عظمت دل میں پیدا ہوتی۔ نہیں تو انہوں کیا رہے، انہوں میرے کو بولنا کیا، میرے باپ کی نہیں سنا، ان کی کیا سننا؟ دل میں آتا۔ آج تک میرے باپ کچھ نہیں بولی، تمہیں کیا جی میرے کو بولنے کا؟ یہ تھے وہ جگہ بننے کی جگہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، کوئی جواب نہیں دے سکتا، کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے غصے والے، اتنے بڑے طاقت والے، ان کے سامنے کوئی بھی اف بولا تو گردن نہیں اڑتی۔ کیا اڑتی؟ سیدھا گردن اڑتی۔ ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکلے، نکل کر ایک غلام بن کے چل رہے۔ کیا بن کے چل رہے بولو؟ غلام بن کے چل رہی۔ اے عمر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک بنی کا خطرہ ہے، تو گرا پڑا ہوا گندی نالی کا کیڑا ہے، اپنے آپ کو ملامت کر رہی۔ تو کچھ نہیں ہے عمر، تو کچھ نہیں ہے، اللہ نے تیرے جیسے ظالم کو ہدایت دے دیا ہے۔ ندامت کے ساتھ چل رہی۔ کیا ہوا؟ کیا بول رہی عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ ایک وقت وہ تھا اس جگہ پر 12 اونٹ لے کر جا کے 9 اونٹ لے کر آتا تھا، 3 اونٹ گھماتا تھا،
اونٹ سنبھالنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہوتی تھی، آج جو ہے 900 میل تک میری حکومت چل رہی ہے، اللہ نے حکومت سنبھالنے کی طاقت دیا بولے۔ جن سے اونٹ سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، ساری دنیا سنبھالنے کی طاقت اللہ دے دیا ہے۔ یہ کس کی اطاعت پہ ہوا بولو؟ امیر کی اطاعت پہ ہوا۔ اب اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سب سے بڑی چیز سیکھنے والی چیز وہ ہے امیر کی اطاعت۔ امیر کی اطاعت سیکھیں گے پھر ایمان کا نور حاصل ہوگا، ایمان کی طاقت حاصل ہوگی، ایمان کی جو ہے وزن حاصل ہوگا، ایمان کی تڑپ، ایمان کی فکر، نبیوں والے طریقے، نبیوں والی زندگی، صحابہ والی فکریں، صحابہ والی صفات ہمارے اندر کھلیں گے۔ اگر سے ہم امیر کی اطاعت نہیں کریں، اچھے اچھے صفات والے ہیں ہم، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں ہم، بڑی علم والے ہیں ہم، امیر کی اطاعت صحیح نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سب الٹا ہو جائے گا۔ علم والا جاہل بن کے جائے گا، اخلاق والا بد اخلاق بن کے جائے گا، اچھے سخی والا جو ہے بخیل بن کے جائے گا، اور نیک گنہگار بن کے جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے راستے میں ہم سب کو ندامت کے ساتھ چلنا، چھوٹے بن کے چلنا، بڑے بن کے نہیں چلنا۔ گلی کے روڑی ہے، گلی میں پیر رکھے تو سب موت لیتے، گلی میں پیر رکھے تو سب ڈر جاتے، خالی بچے دیکھے تو ہم نہ دیکھ کر کانپتے۔ وہ گلی کے روڑی ہے، ہم یہاں پہ جو ہے بلی بن کے چلنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بلی بن کے چلنا اللہ کے راستے میں۔ اے اللہ مجھے کچھ نہیں مانو، امیر صاحب مجھے کچھ نہیں مانو، صاحب مفتی ہوں میں لیکن مجھے کچھ نہیں مانو بول کے چلیں گا، پھر اللہ جو ہے جاہل کو عالم بنائیں گے، عالم کو ولی بنائیں گے۔ 4 مہینے تمہارے سے پہلے میرے لگے جی، چھلے کتنے کے لگے ہیں جی، مسورات میں وقت لگا، بیرون میں وقت لگا، ایسا لے کے نہیں چلنا جماعت بول کے چلیں گے، اللہ رب العزت ہدایت سے محروم کر دیں گے، ہدایت سے محروم کر دیں گے۔ تو آپ لوگ جو نکلے ہیں بڑے اونچے پیمانے کے لیے نکلے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ 4 مہینے نکلنا بڑی قربانی ہے۔ آج کے دور میں 4 مہینے نکلنا بہت بڑی چیز ہے۔ آج کے دور میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، وقت کے ساتھ، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کے نکلنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وقت کو آپ لوگ ضائع نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ ضائع نہیں کرنا، قیمتی سمجھ کے لگانا۔ تمہیں ایک جنے نہیں ہے، تمہارے پیچھے نسلیں ہیں، تمہارے پیچھے بڑی ذمہ داری ہے۔ تمہیں جہنم سے بچنا ہے، امت کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے قبیلے والوں کو جہنم سے بچانا ہے۔ تمہیں بھی جنت میں جانا ہے، اپنے گھر والوں کو، قبیلے والوں کو، سارے عالم کو جنت میں لے کے جانے کا یہ راستہ ہے۔ اس لیے سستی کے ساتھ نہیں چلنا، سستی کے ساتھ نہیں چلنا، مجاہدے کے ساتھ چلنا ہے۔ کیسا چلنا ہے؟ مجاہدے کے ساتھ چلنا ہے۔ مجاہدے کے ساتھ چلیں گے پھر بنیں گے، مجاہدے کے بغیر چلیں گے آپ سارے اعمال کر کے بھی محروم ہو جائیں گے۔ کئی کو محروم ہو جائیں گے، یقین نہیں بنتا۔ ایمان کیا چاہتا ہے؟ نفس کے خلاف چلو بول رہا، آپ نفس کے خلاف چلنا پسند نہیں کر رہی تو پھر ایمان دل میں نہیں اترتا۔ ایمان کیا ہے؟ دل میں نہیں اترتا۔ سستی سے آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، غفلت سے کفر میں چلے جاتا ہے۔ کہاں چلے جاتا؟ کفر میں چلے جاتا۔ سستی اور غفلت بہت خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے دو بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں چھوڑ دینا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ وقت ہم جو لگانا ہے ایمان کو سیکھنے میں لگانا۔ کیسا ایمان؟ وہ ایمان جو صحابہ سیکھے ہیں، صحابہ سیکھے ہیں، وہ ایمان پر اللہ راضی ہوتے ہیں جو ایمان صحابہ کا ہے، جو ایمان صحابہ کا ہے۔ صحابہ والے ایمان کو بنانے کی فکر میں رہنا، صحابہ والی نماز بنانے کی فکر میں رہنا، صحابہ والا تقویٰ، صحابہ والے اخلاق، صحابہ والے معاملات، صحابہ والے معاشرات سیکھنے میں ہم لگیں گے، پھر اللہ ہم کو یہاں سے صفات والا بنا کے واپس لوٹے گے۔ اگر سے ہم ایمان کو سیکھنے کی فکر میں نہیں لگے، 4 مہینے گزر جائیں گے لیکن کچھ صفات حاصل نہیں ہوں گے۔ کیا نہیں ہوں گے؟ صفات حاصل نہیں ہوں گے۔ آپ نماز سیکھنا ہے اپنے مسجد کے امام سے سیکھ سکتے ہیں، آپ قرآن سیکھنا ہے آپ کسی اچھے مدرسے میں جا کر سیکھ سکتے ہیں،
آپ مسئلے مسائل سیکھنا ہے، آپ کے بستی میں اچھے مفتی کے پاس جا کر سیکھ سکتے، آپ حج کے ارکان سیکھنا ہے، آپ کسی اچھے حاجی سے سیکھ سکتے، لیکن ایمان سیکھنے کی جگہ اللہ کا راستہ ہے۔ کیا ہے بولو؟ اللہ کا راستہ ہے۔ یہاں سستی کر لیے پھر کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ 4 مہینے لگائے ہیں، چلے لگائے ہیں، گھر کے پاس گئے، وہی دکان، وہی کھیتی، وہی فیکٹری، وہی کام دھندا، کیا وہی کہ تو اب بھی 4 ماہ لگا گئے، ذرا کام دھندا کرنے تو خرچہ گرزا رہتا پھیڑ لینے کا ہے۔ اعمال سے ہونے کا یقین نکل گیا تو آدمی جو ہے اسی طریقے پہ دنیا میں مبتلا ہو جاتا۔ جب اس کا ایمان بنا، ایمان کہتا ہے اعمال سے ہوتا ہے، دنیا سے نہیں ہوتا، اعمال کی طرف آتا آدمی۔ اب وہ ایمان کو سیکھنا ہے، ہم کیا سیکھنا ہے؟ وہ ایمان کو سیکھنا ہے۔ اب وہ ایمان کو سیکھنے کی محنت کیا ہے؟ ایک محنت مسجد کے اندر رہ کر کرنا، ایک محنت مسجد کے باہر جا کے کرنا۔ مسجد کے اندر کیسی محنت کرنا؟ آپ لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، سب کی فکریں ایک ہونا ہے۔ اللہ تو میرے جیسے انسان کو 4 ماہ کے لیے قبول کرا ہے، میں تیرے راستے میں چلنے کا لائق نہیں ہوں اے اللہ، لیکن تو مجھے قبول کر لیا۔ میرے سے اچھے بھائی ہیں، میرے سے اچھے لوگ ہیں، میرے سے اچھے صفات والے ہیں، ان کو بھی تو 4 ماہ کے لیے قبول کر، ان کو بھی تیرا تعلق نصیب کر، ان کو بھی تیرے نبی کے طریقے پر، تیرے نبی کی زندگی پر لا دے۔ یہ فکر ہماری زندگی کے اندر سب سے پہلے آنا ہے۔ سب سے پہلے ابھی اس وقت میں ہمارے دلوں میں یہ نبیوں والی فکر پیدا ہونا، یہ فکر پیدا ہوگی تو ایمان کی چنگاری آئے گی۔ اب وہ ایمان کی چنگاری کو کیسا تازہ کرنا ہے؟ آپ مسجد کے اندر ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، 5 وقت کی جو نمازیں ہوتی ہیں، ٹارگٹ بنانا ہے۔ اس کا طریقہ ایسا ہے، ہمارے جو بڑے فرما رہے اسی طریقے پہ کام کرنا۔ یہاں موزن اخامت بولتے ہیں، اخامت والوں کو چھوڑ کر، اخامت والوں کے بازو سے ادھر 2 ساتھی کو چھوڑ کر ادھر اعلان والے رہنا، ادھر مذاکرہ کرنے والے رہنا۔ ظہر کی بات، دین کی بات، درمیانی بات، گشت کے آداب، فجر کی بات کرنے والے رہنا۔ ادھر ادھر گیپ دے کر کیا کرنا؟ پہلی صف میں اعلان کرنے والے ساتھی، بیان کرنے والے ساتھی دونوں رہنا سامنے۔ باقی کے ساتھی کیا کرنا ہے؟ اپنے مشورے میں عزائم کرنا۔ آپ کا جو مشورہ ہو رہا صبح کا، وہ مشورے میں عزائم ہو۔ آج اتنے لوگوں کو میں مجلس میں بٹھاؤں گا، آج اتنے لوگوں کو میں کلمہ سکھاؤں گا، آج اتنے لوگوں کو میں غسل کے آداب بتاؤں گا، آج اتنے لوگوں کو میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کروں گا۔ اس طریقے کا عزائم ہمارے مشورے میں ہونا ہے، ہمارے جماعت کے مشورے میں ہونا۔ سب کے عزائم ایسے ہوئیں گے، پھر اللہ آسمان پہ فیصلے کریں گے، آسمان پہ فیصلے کریں گے۔ اب آپ کے فیصلے ہیں، آپ کی فکریں ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ ٹارگٹ بنانا۔ میں ان کو آج مجلس میں بٹھاؤں گا، آج میں ان کو مجلس میں بٹھاؤں گا۔ ہم لوگ جو ہے اذان سے پہلے وضو سے فارغ ہو کر، اذان کے بعد سنت پڑھ کے دعا میں بیٹھ کر، ساتھی کے لیے دعا مانگ کر، اپنے لیے دعا مانگ کر، ساتھی کے اوپر نگاہ رکھیں گے۔ ان کو میں بٹھانا ہے تو آپ بٹھا سکتے۔ آپ خود جو ہے فرض ٹھہرنے سے پہلے سنتیں پڑھنے میں، فرض ٹھہرنے سے پہلے دعاؤں میں، فرض ٹھہرنے سے پہلے وضو میں رہیں گے تو کب بٹھائیں گے آپ لوگ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کرنا؟ اس طریقے پہ ٹارگٹ بنانا۔ آج میں ان کو مجلس میں بٹھاؤں گا، ان کے بازو جا کے ٹھہرنا ہے آپ کو۔ ایک ایک ساتھی ایسا ٹارگٹ بنانا، ان کے بازو جا کے ٹھہرنا۔ سلام پھیرے، دعا ہو گئی، سنت پڑھ رہی کیا دیکھ لینا، سنت پڑھ رہی۔ ان میں سے 2 ساتھی کیا کرنا؟ 2 ساتھی یہاں پہ ٹھہرنا، مسجد کے اندر کے یہ حصے میں دروازوں کے پاس ٹھہرنا۔ 2 ساتھی دعا کے فوراً اٹھنا، 2 رکعت سنت پڑھ لینا، انا تو انا قل ہو اللہ کا سورہ لگا لینا۔ پہلی رکعت میں انا تو انا، دوسری رکعت میں قل ہو اللہ کا سورہ لگا لینا۔ سنت سے جیسا فارغ ہوئے، جہاں جو 2 ساتھی ٹھہرے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کیا کرنا؟ سنت پڑھنے کے لیے چھوڑنا، وہ لوگ باہر کے حصے میں سنت پڑھ لینا۔ اب وہاں پہ جو ٹھہرے ہوئے ساتھیوں کا کام کیا ہے؟ جو لوگ سنت پڑھے نہیں سر کا لوگ جا رہے ہیں، ان کو بولنا بھائی ماشاءاللہ ہماری جماعت فلاں علاقے سے آئی ہے،
ہم ماشاءاللہ 4 ماہ کے لیے نکلے ہیں، ایمان کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ ایمان کو سیکھنا ہر آدمی کی پر فرض ہے، اس لیے ماشاءاللہ اس وقت میں ایمان کا مذاکرہ ہوگا، اس وقت میں ایمان کی مجلس لگے گی۔ ایک 5 منٹ بیٹھو آپ، کیا کرنا؟ 5 منٹ بیٹھو آپ، اس طریقے پہ ایک ساتھی بات کرنا۔ اب انہوں عذر پیش کرے، نہیں بھائی مجھے کام ہے، جلدی جانا ہے، دوسرا ساتھی کیا کرنا ہے، وہ یہاں پر ٹھہر کر دوسرے ساتھیوں کو فکر دلائے گا۔ وہ جو ساتھی جس سے بات کرے ہیں، جس کو بول رہا ٹائم نہیں ہے، اس کو کیا کرنا؟ بازوک میں لے کے جانا، ہر ایک کے جیب میں کتاب پین رہنا، کتاب پین نکالنا، ماشاءاللہ آپ کا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کا گھر کدھر ہے، آپ کی مسجد کون سی ہے، سارا ڈیٹیل لے لینا، لے کر ان کو تشکیل کرنا۔ بھائی صاحب آپ کی مسجد میں ہماری جماعت رہے گی، آپ جو ہے ایک آدھا گھنٹہ وقت دیں ہم کو، ایک 10 منٹ بھی دو وقت، کب دیں گے آپ؟ بولو 10 منٹ تو وقت دو، کب دیں گے آپ؟ اس طریقے پہ کیا کرنا ہے بولو؟ تشکیل کر لینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسا اب وہ 2 ساتھی سنت پڑھ کر آ کر چھوڑے، وہ 2 ساتھی سنت پڑھ لیے، وہ لوگوں کا کام بھی یہی ہے، مجلس میں بٹھانا، مجلس میں بٹھانا۔ اب جو ساتھی یہاں پہ بیان کرنے والا بندہ ہے، لمبی رکعت لمبی دعا نہیں کرنا، دعا کرو نہ کو، اصل میں فرض نمازوں کے بعد دعائیں نہ کو کرو، 24 گھنٹے دعائیں قبول ہوتی، امت کو بٹھانے کی فکر میں رہو، ان کی برکت سے تمہاری حاجتیں اللہ پوری کرتا، تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی، گھر کی بھی پوری ہوتی، تمہاری بھی پوری ہوتی۔ چھوٹا سورت اسی جگہ پر، چھوٹی سورت کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں پہ بیٹھنا ہے۔ جو ساتھی ٹارگٹ بنائے ہیں میں ان کو بٹھاؤں گا، وہ لوگ کیا کرنا؟ جو ساتھی سنت پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ سنت کے بعد وہ سلام پھرنے کے بعد وہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد انہی کے پاس بیٹھ کے رہنا ہے، بیٹھ کر بولنا بھائی ذرا قریب ہو جاؤ، ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے بات ہوگی، قریب ہو جاؤ، بات ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، قریب ہو جاؤ۔ اب انہوں بھی عذر پیش کرے، اسی طریقے پہ تشکیل کر لینا۔ ہماری جماعت آئی ہے، اتنے دن رہے گی، ہم ایمان سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ایمان سیکھنا ہر آدمی کے پر فرض ہے، آپ بتائیے آپ کا وقت کب ملے گا، جیسا بھی آپ کا وقت، فری ٹائم، ایک 10 منٹ بھی کیوں نہ ہو، اس طریقے پہ تشکیل کر کے ساتھی کو بھیجنا ہے۔ مجلس میں بیٹھ گئے، الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے، مجلس میں بیٹھ گیا بہت بڑی چیز ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ کام سمجھ میں آ رہا؟ 4 مہینے والے، چھلے والے، کرناج بول کے شرط نہیں ہے، نیا سا نیا ان پڑھ بھی کر سکتا، کرتا نہیں کرتا بولو؟ آسان ہے کام، ایمان کو سیکھنا آسان ہے، ایمان کو بنانا آسان ہے، کیسا بنانا نہیں معلوم ہے، ایسا بنانا ہے سب۔ تمہاری 2 رکعت نفل، تمہاری 2 رکعت نفل، کسی کو فرض نماز پڑھا دیے، تمہاری 2 رکعت نفل سے افضل ہے پورا، اللہ کی نظروں میں بہت اونچا مقام ہو جائے گا۔ تمہیں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، کسی کو اللہ کے حکم کو پورا کرانے میں لگا دینا، تمہارا مقام اللہ کے نزدیک اونچا ہو جائے۔ اس طریقے پہ یہ اندر کرنے والی محنت ہے۔ کیا کرنے والی محنت ہے؟ اندر کرنے والی محنت ہے۔ اب جو ظہر کا بیان جس کا ہے، مختصر بات کرے، بڑا لمبا بیان نہیں کرنا، صرف 10 منٹ بات کرنا۔ کتنے منٹ؟ 10 منٹ، 10 منٹ بات کرنا ہے، تشکیل کرنا ہے۔ تشکیل کیسی کرنا ہے؟ تشکیل کرنے والے ظہر میں پرانے ساتھی ہوں، کتاب پین لینا ہے، کتاب پین لینا ہے۔ بات کرنے والا بندہ بات جب ختم کر رہا، ہماری جماعت آئی ہے 3:30 میں سے تعلیم ہے بول کے نہیں بولنا اب چلے جاؤ بھائی تم لوگ، کھانا گینا کھا لے کو 3:30 بجے آؤ، نہیں تو پھر کبھی آؤ بول کے، مطلب اس کا ایسا نہیں بولنا۔ بھائی ساتھی ماشاءاللہ ہماری جماعت آئی ہے، آپ جو ہے اس وقت میں بیٹھے ہمارے ساتھ مل کے تھوڑی فکریں کریں، اب اس وقت میں ہم کو کام کیسے کرنا ہے، ہلکا لگا لے بولنا۔ ہمارے پورے جماعت کے ساتھی ان کے ساتھ میں ہو جانا۔ اب امیر جو ہوتے ہیں جماعت کے، انہوں فکر دلانا، بتائیے بھائی ماشاءاللہ آپ کی بستی میں کتنے گھر ہیں، فوراً ساتھی لکھتے رہنا،
کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کتنے جو ہے مستورات میں وقت لگائے ہوئے ہیں، کتنے چارما لگائے ہوئے ہیں، کتنے چلے لگائے ہوئے ہیں، کتنے متحرک ہیں، کتنے غیر متحرک ہیں، یعنی کتنے لوگ مہیتواری جماعت میں بیٹھ رہی، کتنے لوگ مہیتواری جماعت میں نہیں بیٹھ رہی، اور یہاں پر کیا تقاضا ہے تمہارا، کتنی جماعتیں نکالنا ہے اور کتنی جماعتیں گئی ہیں، اور ہمارے سے کیا تقاضا ہے، تمہارا کیا تقاضا ہے۔ جب یہ کام تمہیں کرے نہیں، کلیجہ پھٹ کو بھاگ جاتے ہیں لوگ، اماں یہ جنات آ گئے ایسر کا لگا بول کے سمجھ رہے ہیں میرے صاحب، یہ نظام الدین کا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، نظام الدین کے بزرگاں بتاتے سو کام ہے۔ جب ایسا کریں گے تمہیں، اللہ تمہارا نور اور تمہاری ایمان کی طاقت سینے میں اتار دیں گا ان کے، اور تمہارے سے کوئی بھی نہیں بھاگیں گا، کوئی مجیتواری جماعت کا ساتھی نہیں بھاگیں گا، کوئی نیا ساتھی نہیں بھاگیں گا، وہ قریب ہونے کی فکروں میں اپنے کام دھندے کو آگے پیچھے کر کے آئیں گا۔ ایسا کریں گے تو پھر تمہارے دلوں میں گمان ہوگا، تمہارے دماغوں میں گمان ہوگا، ان کو ٹائٹ نہیں کرنا ہے، نہیں یہ لوگ نہیں آتے بول کر، یہ تمہارا گمان کا اثر ہی ان کے دلوں میں پڑے گا، پھر وہ قریب ہونے والا بھی بھاگیں گا۔ سمجھ رہی بات کو؟ کام جو ہے نبیوں والا کام ہے، صحابہ والے یقین سے کریں گے، صحابہ والا ایمان بنیں گا، صحابہ والے ہدایت کے فیصلے ہوئیں گے، تمہارے ذہن سے کام کریں گے، تمہیں 4 ماہ نہیں 100 لگا لے تو بھی ایک کو بھی ہدایت پہ نہیں لا سکتے، یعنی ایک کو بھی راستے میں نہیں لا سکتے۔ تو اس طریقے پہ کام کرنا ہے، ظہر والا عمل ایسا پورا کرنا۔ اب ان میں تشکیل کرنا ہے، بھائی ماشاءاللہ بتائیے آپ لوگ حضرات، فکر دلانا، آپ لوگ بھائی ہمارے لیے اتنا وقت لے کر آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں خوش بھری نعمت عطا فرمائے، تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام آپ کو عطا فرمائے۔ دعائیں دینا، ایسا دعائیں دے تو لوگ خوش ہو جاتے، ارے دعائیں مل رہی بول کے بیٹھ جاتے۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، ذرا دعائیں دیے نہیں پسل جاتا انہیں، پٹانا بھی سیکھنا ہے 4 مہینے والے۔ ایسا دعائیں دے کر تشکیل کرنا۔ آپ بتائیے ماشاءاللہ کون کون کتنا وقت دیں گے؟ آپ کے 10 منٹ بھی بہت بڑی قیمتی ہے ہمارے لیے۔ آپ ساتھ دیں گے، ہمیں ساتھ دیں گے، دونوں مل کے کام کریں گے، بستی کی بے دینی دور ہو جاتی، گھروں کے اندر کی بے دینی دور ہو جاتی، ہماری زندگی کے اندر دین آتا۔ اس لیے بتائیے کون کون کتنا وقت دیں گے، کون سی نماز میں دیں گے؟ نمازوں کی تشکیل کر لینا، ٹائم کی، چھلے 4 مہینے کی تشکیلہ نہیں کرنا، سمجھی؟ 10-10 منٹ کی تشکیلہ کر لینا، چلے 4 ماہ کے کرے بول تو شیطان آیا بول کے بھاگتے، تو ان کے آنکھ میں رہتا ہو۔ اس طریقے پہ کام کرنا، مزہ آتا، اللہ بہت کام لیتے ایسا کرے تو۔ اب ہمیں لوگوں کیا کرنا؟ عصر کے بعد میں گشت والا عمل نہیں ہے، فضائل ذکر ہے یا گشت والا عمل ہے، گشت بھی ہو گیا تو ہم سب جماعت کے ساتھیوں میں 3 ساتھی کے حلقے بننا ہے، حلقے بنا کے کیا کرنا ہے؟ ایمان کے مذاکرے کرنا، خوب اللہ کو بولنا۔ کس کو بولنا؟ جم کے بولنا اللہ کو، اللہ کے قدرت کا تذکرہ، ربوبیت کا تذکرہ، غیبی نظام کا تذکرہ، صحابہ کے غیبی واقعات، انبیاء کے غیبی واقعات خوب بولنا ہے۔ 3 ساتھی بیٹھ کر کیا کرنا؟ خوب بولنا، نہیں آتا بول کے نہیں بولنا، اللہ اللہ بولنا۔ کیا بولنا؟ اللہ اللہ بولنا۔ ایسا بولنا اللہ کو، میرا اللہ اتنا بڑا رحیم ہے، اللہ کے جیسا پالنے والا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا چاہنے والا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا مدد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا خوبصورت پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا اکیلا بادشاہ کوئی نہیں، اللہ کے جیسا اپنی مرضی کا مالک کوئی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی کا اولاد نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ خوب اللہ کو بولنا، خالی اللہ اللہ بولنا۔ یہ ایمان کی محنت ہے اندر سیکھنے کی۔ اب باہر کی کیا محنت ہے؟ ایک محنت ہے اجتماعی، عمومی گشت، تشکیلی محنت، تعلیمی گشت۔ اسے کیا کرنا ہے؟ مشورے سے کرنا ہے، خوب جا کر لوگوں کو، اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت میں لگنا، خوب بولنا اللہ کو، باہر جا کے ایک ایک کی ٹھڈی پہ ہاتھ ڈالنا، کھندے پہ ہاتھ ڈالنا، عاجزی کے ساتھ سمجھانا، اس کو مسجد کو نقد لانا، اس میں انفرادی دعوت دینا۔ کیا دینا؟ انفرادی دعوت۔ 2 جوڑی ایک ہو جانا،
اشراق کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد دعوت تعلیم استقبال کا عمل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کیا کرنا؟ دعوت تعلیم استقبال کا عمل شروع کرنا۔ تعلیم والا عمل مسجد میں ہو، استقبال کے لیے 2 ساتھی ٹھہرے، وضو خانے کا ایک ساتھی ٹھہرے، اور 4 ساتھی یا 5 ساتھی 2 کی جوڑی بنے، 5 جماعتیں 3 جماعتیں نکل جائیں، گلیوں میں پھیل جائے رہبر کے بغیر۔ رستے میں جو ملا وہ، ہندو ملا ہندو، مسلمان ملا مسلمان، سلام کرو، مسلمان ہے تو جواب دیتا، ہندو ہے تو جواب نہیں دیتا، اس کے قریب جاؤ، عطر جیب میں رکھ لو، عطر لگاؤ، اسپرے بھائی لگا لے بول کے لگانا، لگا کے پوچھنا اس سے بھائی یہاں مسلمان کا گھر کون سا؟ گھر بتاتا یہ ہے بول کے، گھر بتاتا ہے بول کے۔ محبت سے بلاؤ، بادشاہ بھائی، عبداللہ بھائی ذرا آئیے، اللہ کے مہمان آئے ہیں۔ اب ان کو اللہ کی قدرت سمجھاؤ، خوب دعوت دو، اللہ کی قدرت سمجھاؤ، مسجد کے فضائل بتاؤ، مسجد میں نقد لانے کی کوشش کرو۔ اب مسجد کے اندر جب نقد آتے ہیں، سب سے پہلے وضو خانے کے پاس جو ساتھی ٹھہرے ہوئے ہیں ان کا کام یہ ہے ساتھیوں کو وضو سکھانا۔ کیا سکھانا؟ وضو سکھانا۔ ساتھیوں کو کیا کرنا ہے؟ وضو سکھانا ہے۔ جو ساتھی آئے ہیں پیار محبت سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، تمہاری عمر میں برکت عطا فرمائے، تمہارے زندگی کے اندر حالات درست فرمائے، دعائیں دینا۔ اس کے بعد وضو خانے پہ جب انہوں بیٹھنے کے بعد اس طریقے پہ وضو کرنا ہے بول کر پیار محبت سے وضو۔ استقبال میں جو ساتھی ٹھہرے ہیں مسجد کے دہلیز پر ان سے ملاقات کرانا۔ باہر سے جو ساتھی لے کر آئے، اگر سے وہ ٹائم بولے ہیں، آپ بولے 10 منٹ کے لیے بول کر، تو پھر وضو خانے میں جو ساتھی ٹھہرا ہے ان کو بولنا ہے بھائی ان کو ہم 10 منٹ کے لیے لائے ہیں۔ کتنے منٹ کے لیے؟ 10 منٹ کے لیے ان کو لائے ہیں۔ اب وہ ساتھی کا کام ہے استقبال میں جو ٹھہرا وہ مجلس میں بٹھائے، بولے 10 منٹ کے لیے ساتھی آئے ہیں، ان کا وقت 10 منٹ میں لیا جائے۔ تعلیم کرنے والے ساتھی وہ ایسے چوکن نہ ہو، ساتھی کو 5 منٹ تعلیم میں بٹھائے، 5 منٹ دوسرا حلقہ لگائے، ایمان کا مذاکرہ کریں، مسجد کے فضائل بتائے، مسجد کی تشکیل کریں۔ کیا کرنا ہے بولو؟ تعلیم میں بٹھانا ہے، ایمان کا مذاکرہ 5 منٹ، تعلیم 5 منٹ، اس میں کیا کرنا؟ مسجد کی تشکیل کرنا۔ بھائی ماشاءاللہ بتاؤ آپ کون سی نماز میں ٹائم دیں گے، تشکیل کر لینا ان کے نام کے ساتھ۔ اگر سے انہوں عشاء نہیں پڑھے ہیں، استقبال والے ساتھی بڑی حکمت کے ساتھ ان کو کیا بولنا ہے؟ ماشاءاللہ آپ مسجد کے اندر آئے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے تمام گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دینے کا وعدہ ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ اگر سے عشاء پڑھے ہیں تو پھر 2 رکعت نفل پڑھ لو، اگر سے عشاء نہیں پڑھے ہیں تو پھر عشاء پڑھ لو۔ عشاء پڑھ لیے، پھر ان کو کیا کرنا؟ تعلیم میں بٹھانا ہے، ہلکی سی تشکیل کر کے 10 منٹ میں فارغ کرا دینا ہے۔ اس طریقے پہ کام کرنا۔ کیا کرنا؟ اس طریقے پہ کام کرنا اللہ کے راستے میں نکل کر۔ جب تمہیں مزہ آتا چلتے ہوئے۔ اب جو تشکیل کے جو نام آئے ہوئے ہیں، ہر ایک کے جیب میں ایک کاپی رہنا، پین رہنا، کاپی رہنا۔ جو تشکیل کے نام آئے ہیں وہ ناموں کو دیکھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے رکھ کے قبول کروانا، اللہ کے سامنے رکھ کر کیا کرنا؟ قبول کروانا۔ اس طریقے پہ ہمیں کام کریں گے، پھر اللہ ہم سے کام لینے کے فیصلے کریں گے۔ اب یہ بات، یہ کام کیا کہ بڑا دکھتا، کیا رے بھائی آگے بول کر آئے ہمیں لوگ، اتنا ہے کیا؟ چلتے رہتی جماعت میں، روٹین کھانا پینا سونا، کیا کہ کون تو آئے رہبر آئے تو ملاقات ہوتی، تشکیل ہوتی، کیا کہ کرنا ہے بولے تو کرنا ہے۔ ایسا کام کریں گے، اسی کو مجاہدہ بولتے۔ مجاہدہ کس کو بولتے؟ اسی کو مجاہدہ بولتے۔ نہج نبوت، کار نبوت، نبیوں والی مجاز کے ساتھ کام کرنا ہی مجاہدہ ہے۔ یہ ابھی سے آپ کو سیکھنا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کچھ ڈاؤٹ ہے کیا؟ تو ڈاؤٹ رہا تو پوچھ سکتے، بعد میں جانے کے بعد سر کھجا لینا نہیں اور پریشان نہیں ہونا، انہوں ایسا بول کو چل گئے کیا تو بھی بول کے نہیں بولنا۔
پوچھو کچھ رہا تو انشاءاللہ. مطلب مذاکرہ ہو رہا, ڈرنے کی ضرورت نہیں. فتوے نہیں ہے لوگاں کیا بھی بولو, کیا تو ڈاؤٹ ہے یہ میرا عمدہ تلگلو چپالا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کام کرنا کریں گے نا. تہجد میں کیا کرنا ہے, نامہ لینا, 2 رکعت نماز پڑھ کے خوب دعائیں کرنا. ابھی بہت ساری بات ہے, رات کی شفٹ بنانا ہے آپ لوگ, 2 ساتھیوں کے شفٹ بنانا. نہیں بولے تو آدھی رات سے جو ہے عبادت میں لگ جانا, 3 بجے اٹھ جانا, نماز 12 رکعت پڑھو. نہیں پڑھ سکتے تو صرف 4 رکعت پڑھو. 4 رکعت سکون سے پڑھو تہجد کی. 1 گھنٹہ دعا میں لگاؤ, 1 گھنٹہ دعا میں لگاؤ, رو رو کے لگاؤ. امت کے لیے مانگو, ماں باپ کے لیے مانگو, تمہارے دشمنوں کے لیے مانگو, تمہارے پڑوسیوں کے لیے مانگو, تمہارے لیے لاسٹ میں مانگو. خوب مانگو, اپنے حالات پورے اللہ کو سنا ڈالو. ساتھیوں کو نہیں سنانا, اللہ کو سنا دینا. پورے حالات کیا کرنا, اللہ کو سنا دینا. اس کے بعد کیا کرنا ہے, قرآن کو پڑھنا ہے. پہلے کیا کرنا, نماز پڑھنا, اس کے بعد دعا کرنا, اس کے بعد کیا کرنا, قرآن پڑھنا. طے کر لینا میں روز تہجد میں اتنے جوز ختم کرتا ہوں, اتنے ورقہ ختم کرتا ہوں, اتنے آیتیں پڑھتا ہوں. طے کر لینا. قرآن سے فارغ ہو گئے, ہمارے صبح کے 3 تسبیحات تہجد میں پورے ہو جانا. سونا نہیں کون میں, پھر وہ چہرے کا نور, وہ دل کا نور. اللہ اکبر. جو نظر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے, وہ نور اللہ دے دے گا آپ کو. وہ سینہ کھولیں گا اللہ علم کا, وہ سینہ کھولیں گا اللہ کام کا. وہ باتیں سمجھائیں گا جو عقل مند کو سمجھ میں نہیں آئیں گے, یہ بڑے بڑے سائنسدانوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے. وہ اللہ باتیں کھولیں گا تہجد میں آپ اعمال کرنے سے. جو جماعت تہجد کا اہتمام نہیں کری, پھر وہ جماعت نہیں ہے. وہ جماعت نہیں ہے, مردہ ہے. وہ کیا ہے بولو, مردہ ہے. خوب اللہ سے مانگنا, اللہ کو منانا, اللہ کا تعلق جوڑنا. اللہ سے تعلق جوڑنے کے یہی اعمال ہے. اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, رات میں اللہ سے جڑنے کے چکر میں لگنا, دن میں مخلوق کو اللہ سے جوڑنے میں لگنا, اپنے آپ کو رات میں جوڑنے میں اللہ سے لگنا. یہ اعمال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ, داؤد علیہ السلام بول رہے, اے اللہ میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں, کیا کروں اللہ بھائی. اے داؤد, میرے بچھڑے ہوئے بندوں کو مجھ سے جوڑنے میں لگ جاؤ, میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا. ایک صحابی ہے نوجوان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, کیا کروں. اچھا, پھر وہ لوگ جو اللہ سے دور ہے ان کو تو اللہ کے قریب کرنے میں لگ جا, اللہ سب سے پہلے تجھے اپنے قریب کر لے گا. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں جو لگے گا, اللہ سب سے پہلے اپنے سے اس کو جوڑ لے گا. بولے اپنے سے اس کو جوڑ لے گا. بولے حضرت امام غزالہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ بندے سے محبت کرنے کی یہی علامت ہے, اپنے بچھڑے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کی محنت میں لگا دینا. یہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے کی علامت ہے. اللہ آپ سے محبت کر رہی, اس لیے اللہ جوڑنے کی محنت میں لگا دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی, اللہ کے بچھڑے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں مجھے اتنی لذت حاصل ہوتی ہے, یعنی اتنا مزہ حاصل ہوتا ہے, ایک ایک کو جوڑتا ہوں میں اللہ سے جڑتا ہوں, ایک ایک کو جوڑتا ہوں میں اللہ سے جڑتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کے قدرت کے قریب ہونا چاہتے ہو, جو اللہ کی رحمت سے دور ہے ان کے اللہ کی رحمت کے قریب کر دو, قدرت تمہارے قریب ہو جائے گی, قدرت تمہارے قریب ہو جائے گی. بہت بڑا کام ہے بھائی. تم لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, 18 سال 17 سال 20 سال ایسی عمر والے ہیں,
ہمیں بھی آپ کی عمر میں چل اللہ ہم نہ قبول کرے. لیکن ایسا سمجھانے والے ہم نہ کون